ہمارے اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، لیکن بدقسمتی اس کے باہمی چپکلش، حسد و بغض کی بیماری اور بہت ساری لڑائیوں کے داغ بھی اس کے چہرے پر موجود ہیں، اور تاریخ کے وہ سیاہ دھبے جو آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کا ذکر آج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہم ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرائیں اور ان سے سبق سیکھیں، تاکہ اگلی نسل کے لیے اچھی میراث قائم ہو سکے۔ تو دوستو، واقع کربلا کے بعد دنیا اسلام کے ایک اور باب کا آغاز ہوا۔ تو یہ بات ہے جب مصعب ابن زبیر تخت پر براجمان ہوا، اس کے سامنے مختار ثقفی کا سر کاٹ کر لایا گیا۔ اس نے فرمان جاری کیا کہ جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ دربار میں بیٹھا ایک بوڑھا مسکرا دیا۔ مصعب نے دریافت کیا، کیوں ہنستے ہو بوڑھے؟ بوڑھے نے کہا، ماضی یاد آ گیا، حال سامنے ہے، مستقبل آدھا دکھائی دے رہا ہے۔ مصعب نے حکم دیا کہ تفصیل سے بتاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے بولنا شروع کیا۔ یہی دربار تھا، عبید اللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا تھا، حضرت امام حسین ابن علی کا سر لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ ہم نے جشن منایا۔ ایک بار پھر یہی دربار تھا، جس مختار ثقفی کا سر تیرے تخت کے نیچے پڑا ہے، یہ اسی تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر لایا گیا۔ مختار ثقفی نے فرمان جاری کیا، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ ہم نے جشن منایا۔ آج وہی دربار ہے، تو تخت نشیں ہے، مختار ثقفی کا سر لایا گیا ہے، تیرا حکم ہے جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ ہم آج بھی جشن منائیں گے، کل بھی یہی دربار ہوگا۔ یہ تو نہیں جانتا کہ تخت پر کون بیٹھا ہوگا، لیکن اتنا پتا ہے کہ سر تیرا ہوگا، اور فرمان جاری کیا جائے گا، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا، اور ہم جشن منائیں گے۔ بوڑھے کی پیشگوئی کے عین مطابق کوفہ کے دربار میں عبد الملک بن مروان کے سامنے مصعب بن زبیر کا سر پیش کیا گیا، اور اس نے جشن منانے کا حکم دیا۔ کسی نے بوڑھے کی بات کا عبد الملک بن مروان کے سامنے ذکر کیا تو عبد الملک بن مروان نے فوراً دربار کی عمارت کو گرانے اور دربار کو کوفے کے کسی اور علاقے میں تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ تاہم عبد الملک بن مروان نے بھی صرف اپنے سر کٹنے کے خوف سے صرف عمارت بدلی، مگر نظام نہ بدلا۔ نظام ظلم و جبر پر مشتمل رہا، گردنیں کٹتی رہیں، عوام بنیادی انسانی حقوق سے محروم رہے۔ پھر جب عالم اسلام کے عظیم ہیرو عمر بن عبد العزیز میدان میں آئے تو انہوں نے ظالم نظام کی عمارت کو گرا کر نیا نظام رائج کیا، ظلم و جبر پر مشتمل پورا سسٹم بدل کے رکھ دیا۔ عدل و انصاف کا ایک بار پھر بول بالا ہوا اور عوام خوشحال ہو گئے۔ مجھے سیاست کی سمجھ تو نہیں ہے، نہ مجھے اتنا پتا ہے کہ سیاسی ایوانوں میں ہوتا کیا ہے، عدلیہ کے فیصلے کس طرح اور ہوتے ہیں، ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے کیس کا فیصلہ 8 سال میں کیوں نہ ہو سکا، اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ بھٹو گیا، ضیاء آیا، ہم نے جشن منایا۔ ضیاء الحق کا جہاز تباہ ہوا، ہم نے جشن منایا۔ بے نظیر کی حکومت گری، ہم نے جشن منایا۔ نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، ہم نے جشن منایا۔ مشرف آیا، نواز شریف اور بے نظیر دونوں کو جلا وطن کر دیا، ہم نے جشن منایا۔ پھر دونوں واپس آ گئے، ہم نے پھر جشن منایا۔ مشرف گیا، ہم نے جشن منایا۔ گیلانی حکومت ختم ہوئی، ہم نے جشن منایا۔ نواز شریف حکومت ختم ہوئی، ہم نے جشن منایا۔ تو کیا ہم بحیثیت قوم، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، مہرے بدلنے پر صرف جشن مناتے رہیں گے؟ اس استحصالی نظام کو گرانے کے لیے کبھی نہیں سوچیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ طاقتور اشرافیہ نے نظام کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ وہی مشق پاکستان میں ہوئی ہے۔ اس نظام میں غریب اور عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے۔
کیا ہم سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ اگر رکھتے ہیں تو سوچتے کیوں نہیں؟ دوستو، اندھی تقلید کرنا تو کوئی ہم سے سیکھے۔ ہمارا حال دیکھیں، ہمیں چوری اور کرپشن پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، بس چور اور کرپٹ ہماری مرضی کا ہونا چاہیے۔ اس قوم کو عمر بن عبدالعزیز جیسے کسی ایسے حکمران کی تلاش ہے جو اس بوسیدہ نظام کی عمارت کو گرا کر نئے نظام